الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। حبشے نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، حبشے نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا۔ کیسے کیسے سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریات قربان ہو گئے، آقا دے اشاریات قربان ہو گئے، اونا دے لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ اونا گھر بار بیوی نالے بال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے، جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، گنج بخش ہے، دستگیر غوث اعظم غریب نواز بگڑی بنانے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ حضرات محترم، سب تو پہلے اللہ پاک دا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے اس عظیم مقدس گھر دے اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑا سارے دا آنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار، جس طرح کہ تنہوں پتہ ہے اپنی مسجد کے اندر الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال ہر جمعہ ہوندہ ہے، اور شکر الحمدللہ نبی پاک دے بچپن تو لے کے ولادت تو لے کے اسی نبی پاک دے 43-44 سال عمر تک پچھلے جمعے اندر بیان کر چکے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تفصیل نال۔ اور آج میں انشاءاللہ نبی پاک دی زندگی دے 44 45 اور 46 سال جڑا یہ 3 سال دے جڑی کارکردگی ہے، اور انہاں 3 سالاں دے اندر کیڑے کیڑے معاملات بنے، کیڑے کیڑے لوگاں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا اعلان کیتا، اور کنہ کنہ لوگاں دے نال لوگاں نے بدتمیزیاں کیتیاں، انہاں نو سزاواں دتیاں، انہاں دے نال برے سلوک نال پیش آئے، حتیٰ کہ انہاں نو جناب شہید کر دیتا گیا۔ آج دے جمعے اندر انشاءاللہ آپا یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ دے محبوب نبی دی 44 45 اور 46 سال دی عمر دے اندر کیڑے کیڑے لوگ مسلمان ہوئے اور کیڑے کیڑے واقعات پیش آئے نے۔ اللہ مالک کو دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے انہاں لوگاں دے بارے جنہاں لوگاں نے
اللہ واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اللہ دی رضا دی خاطر اپنے آپ نو قربان کر دیتا، انہاں دے متعلق اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ 24واں سپارہ سورت دا نام سورہ حامیم السجدہ ہے، اور اس سورت دی 30 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنہوں پتہ ہے بجلی کوئی نہیں، تسی ساتھ دینا ہے، جب رل کے جمعہ پڑھانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ پاک فرماندے نے بے شک او لوگ، ان الذین بے شک او لوگ، قالو جنہاں نے آکھ دیتا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس چیز تے پکے ہو گئے، ڈولے نہیں، انہاں نے اپنی ضد نہیں چھڈی، انہاں نے اپنا ایمان نہیں چھڈیا، اپنے آپ نو ذبح کروا لیا، ثم استقاموا پر اپنی گل تے پکے رہ، جیڑا دین قبول کیتا اس تو پیچھے نہیں ہٹے، فرمایا انہاں دا انعام کیے، تتنزل علیہم الملائکۃ، انہاں لوگاں واسطے آسماناں تو فرشتے نازل ہوندے نے، بولو بولو اج بولنا پے گا، انہاں لوگاں واسطے آسماناں تو فرشتے نازل ہوندے نے، جڑے انہاں نو آ کر کے خوشخبریاں سناندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لوگو تسی ڈرنا نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا، تسی پریشان نہیں ہونا، کس وجہ تو وابشروا، کیونکہ توڑے واسطے خوشخبری ہے، اللہ جی کس چیز دی خوشخبری ہے، فرمایا وابشروا بالجنت اللاتی کنتم توعدون، اس جنت دا وعدہ ہے جس جنت دے اندر اللہ پاک نے ہر طرح دے باغات لگا چھڈے نے، اس جنت دا وعدہ ہے جس دے اندر ہر ایک انسان دی خواہش نو پورا کیتا جائے گا۔ سنی مسلمانہ میں گل شروع کراں، حضرات نبی پاک جدوں لوگاں نو تبلیغ کردے رہے، حتیٰ کہ تسی پچھلے جمعے اندر سنیا سیدنا بلال حبشی تے امیہ نے ظلم کیتے، انہیں اپنا ہر حربہ ورتایا، ہر کوشش کر کے ویکھ لی، لیکن بلال نے کلمہ چھڑیا نہیں چھڑیا، بلال نے آکھیا جو کرنا ہی کر لے، ثم استقاموا، میں پکا ہو گیا کہ ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ادھر امیہ ظلم کر رہا سی، دوسری سائیڈ تے ایک اور بندہ جدا نام ابو جہل مکے دا سردار ہے، اپنے آپ نو بہت بڑا سمجھدا ہے، اپنے آپ نو بڑا سردار سمجھدا ہے، انہیں بھی کچھ لوگاں نو قید کیتا ہے، دے جناب غلام ایدے کل کام کرن والے انج کہہ لو ایدے غلام نے جڑے دے تابع نے، انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا، انہاں دے وچوں ایک دا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دا نام حضرت سمیہ، اے عورت اے دی لونڈی اے دی غلام ہے، حضرات انہاں بھی کلمہ پڑھیا ہے، انہاں دا ایک بیٹا ہے جدا نام حضرت عمار ہے، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر امیہ بلال تے ظلم کر رہا ہے، ادھر پہ ابو جہل اس خاندان تے ظلم کردا پیا ہے، انہیں حضرت عمار دے والد محترم حضرت یاسر نو انہیاں سزاواں دتیاں، انہاں جناب ظلم کیتا ہے کہ انہاں کولو برداشت کیتا نہیں جاندا، حضرات کدے دھوپے لٹا دیندا ہے، کدے جناب لوہے دیاں سیخاں نال ماردا ہے، کدے سوٹیاں ماردا ہے، کدے جناب رسیاں نال کوڑیاں نال ماردا ہے، اللہ اکبر اللہ، آخر کر کہن لگیا اے یاسر گل سن لے، اگر چاہنا تیری آزادی ہو جاوے، اگر چاہنا میں تینوں آزاد کر دیواں، حضرات
حضرات پھر کہن لگے یاسر نبی پاک دا کلمہ چھڈ کے جڑے دین تے میں اس دین تے عمل کر لے۔ حضرت یاسر کہندے نے اے ابو جہل اے جڑی دنیا دی زندگی ہے اے تے ایک عارضی جی زندگی ہے، اے تے پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے، اس واسطے تو کوشش کر لے تو اپنا ظلم کر لے، تو ظلم دے انتہا کر چھڈی میں صبر دے انتہا کر چھڈاں گا۔ سبحان اللہ۔ کہن لگے بھئی تو زور لا لے، تیرے دل اندر کتے خواہش نہ رہ جاوے، میں تھوڑا جا ہور زور لا لیندا تے شاید یاسر مان نہیں جاندا، شاید کلمہ چھڈ ہی دیندا۔ حضرت یاسر کہنے لگے کوشش کر لے۔ حضرات انہوں غصہ آیا، انہیں اتنا ظلم کیتا ہے۔ حضرت یاسر واسطے 4 اونٹ منگائے، 4 اونٹ منگائے، کہتے ہیں لکھیا کہ 2 منگائے۔ انہیں جناب حضرت یاسر دے ہاتھ بھی بن دیتے، حضرت یاسر دیاں لتاں بھی بن دیتیاں۔ یہ 4 سمتاں تے جناب ایک اونٹ ادھر ٹھال دیتا ہے، ایک ادھر کھڑا کر دیتا ہے، ایک ایس سائڈ تے ایک ایس سائڈ تے، یعنی 4 پاسے اونٹ نے کھڑے کیتے نے۔ حضرت یاسر دیاں لتاں باواں بن دیتیاں نے اور اونٹاں نو دوڑا دیتا ہے۔ اے اونٹ دوڑے نے، حضرت یاسر نے اپنے جسم دے 4 ٹکڑے کروا لے۔ اے جناب اونٹ دوڑے، حضرت یاسر دے 4 ٹکڑے ہو گئے، لیکن یاسر نے ربنا اللہ، اللہ دا ساتھ نہیں چھڑیا، نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اے ہے نے وہ لوگ جنہ دے بارے فرمایا اللہ پاک نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا انہاں دے اوتے کوئی خوف کوئی نہیں، انہاں دے اوتے کوئی پریشانی کوئی نہیں، انہاں نو کسی چیز دا ڈر کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت یاسر دی زوجہ، حضرت یاسر دی بیوی حضرت سمیہ، حضرت عمار دی والدہ نام اے دے وی نے بہت ظلم کیتے، بہت ظلم کیتے، حتیٰ کہ کہن لگیا نی سمیہ یا تے نبی پاک دا دین چھڑ دے یا اللہ دی توحید چھڑ دے، یا جیڑا میں حشر تیرے خامن دا کیتا ہے اج تیرا بھی اوہی حشر کر دے مانگا۔ حضرت سمیہ نے آکھیا اگر او رہا نہیں میں بھی رہنا نہیں ہے۔ اے ابو جہل تمہیں نہیں رہنا، ابو جہل تمہیں نہیں رہنا، اتنے صدا تک کسی نے رہنا کوئی نہیں، اس واسطے جو دل کر دے کر لے۔ اس ظالم نے کی کیتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ایدیاں لتاں نو اونٹاں دے نال بن کے حضرات جسم دے درمیان اندر اس ظالم نے تلوار ماری ہے، حضرت سمیہ دے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے آپ کو سمجھدا ہے کہ میں بڑا ظالم ہاں۔ امیہ نو کہن لگے امیہ تیرے کولوں تاں بلال تو کلمہ نہیں چھڑایا گیا، پھر ابو بکر نے تیرے کولوں بلال نو آزاد بھی کروا لیا، لیکن میری برداشت، میرا حوصلہ ویکھ، میری جناب روب ویکھ، دبدبا ویکھ، میں 2 مسلماناں نو جانوں مار دیتا ہے پر نبی پاک دے کول نہیں جان دیتا۔ اللہ اپنے آپ تے بڑا مان کرتا، بڑا غرور کرتا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ حضرات ابو جہل نے جتنے ظلم و ستم میرے تیرے محبوب نبی دے صحابہ تے اور صحابیہ عورتاں تے کیتیاں نے، اس تو زیادہ شاید ہی کسی نے ظلم کیتا ہوئے۔ اللہ آؤ میں تھوڑے سامنے ایک اور نبی پاک دی صحابیہ دا واقعہ رکھا تاکہ تینوں پتا چلے، تاکہ سانو سمجھ آئے کہ جیڑا دین سانو مل چکے ہے، جس دین دی اسی قدر نہیں کر رہے، جس دین دے اسی بالکل الٹ چلن دی کوشش کرنے ہاں، اس دین نو ساڑھے تک پہنچان واسطے، اس دین واسطے صحابہ نے کنے اوکھے ہو کے قربانیاں دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے تیرے محبوب نبی دی ایک صحابی ہے، لیکن اے بھی غلام ہے ابو جہل دے، اے بھی لونڈی ہے، اے بھی نکرانی ہے، اے دا نام زنیرہ ہے، لوگ اکثر زنیرہ کہہ دیندے نے، اے دا نام زنیرہ ہے۔
انہیں بھی کلمہ پڑھیا نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم دا تے مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرات پتہ لگ گیا ابو جہل نو، انہیں بلایا تے کہن لگیا نی زنیرہ مینوں پتہ لگیا تو مسلمان ہو گئی ہیں۔ کہن لگی اے دے چ ڈر کے دے میں کلمہ پڑھیا میں اقرار کرنی ہاں میں اللہ نو ایک منیا نبی پاک نو اللہ دا آخری نبی منیا اے دے چ مینوں کسے قسم دا ڈر کوئی نہیں۔ حضرات نبی پاک دی عمر 44 45 سال ہے۔ اس دوران واقعہ پیش آیا نا حضرت زنیرہ نو کہن لگیا نی زنیرہ تو جاننی ہے میں کنا ظالم ہاں میں کیویں ظلم کرنا وا مینوں کسے تے ترس نہیں آندا میں تیرے تے بھی ترس کرنا نہیں ہے اس واسطے کلمہ چھڈ کے میرے دین والا واپس آ جا۔ حضرت زنیرہ نے وہی جواب دیتا ہے جڑے جناب نبی پاک دے صحابہ جواب دیتا کرتے نے اپنا دل لا لو اپنی کوشش کر لو اسی اگر ایک واری نبی پاک دے نال رل گئے اسی اگر ایک واری نبی پاک دا ساتھ دین دا ارادہ کر لیا پھر اسی مال تے سکنے ہاں نہ نبی دا دین چھڑ سکنے ہاں نہ نبی پاک دا ساتھ ہی چھڑ سکنے ہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ابو جہل نے جدو سنیا میں انہاں دے ماری بھی جانا دو دو ٹکڑے چار چار ٹکڑے بھی کیتے جانا پھر بھی انہاں تے اثر ہی کوئی نہیں پھر بھی یہ ڈر دے کوئی نہیں۔ آخر کیڑی ایسی چیز انہاں دے سامنے ایک ہی چیز ہے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا کہ اللہ نے آکھیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد پکے رہنا ہے ڈولنا نہیں ہے۔ حضرات نے اپنا ظلم شروع کیتا ہے سننا حضرت زنیرہ دا واقعہ بہت دردناک واقعہ ہے میں تیرے سامنے اس واسطے بیان کر رہا ہوں تاکہ تینوں سمجھ آ جائے دین واسطے کلے مرداں نے قربانیاں نہیں دتیاں دین واسطے اے عورتاں نے بھی قربانیاں دتیاں نے انہاں عورتاں نے بھی ظلم برداشت کیتے نے انہاں بھی بہت بڑا صبر کر کے وکھایا نا۔ حضرت زنیرہ تے ظلم کردا ہے کدے کوڑے ماردا ہے کدے جناب سوٹیاں ماردا ہے کدے تپے بن دیندا ہے کدے کیڑا ظلم اللہ اکبر اللہ آخر کر کہن لگیا نی زنیرہ ہن تیرے کول آخری موقع ہے یا تے میری گل من لے یا اپنے آپ مارن واسطے اپنے آپ مرن واسطے تیار کر لے۔ حضرت زنیرہ کہن لگیاں جا کر لے جو کرنا ہے انہیں حضرات اپنے ڈیرے اندر آگ بال دیتی ہے حضرت زنیرہ نو کھڑا کر دیتا ہے مکے دے سارے کافر جمع ہو گئے نے سنی جائی مسلمانہ توجہ میرے وال رکھیں حضرات انہیں سارے نو جمع کیتا ہے ادھر زنیرہ نو بن چھڑے ہے ادھر آگ بال چھڑی ہے کہن لگیا نی زنیرہ آگ میں تیرے واسطے بال کلمہ چھڑ دے زنیرہ کہن لگی نہیں چھڑنا۔ حضرات نے دو لوہے دیاں سیکھاں لیاں دیکھیا جی ذرا دو سیکھاں لوہے دیاں جویں آپاں تندور تے جانے روٹی لین واسطے تندور تو روٹی لان واسطے کنڈیاں ہوندیاں نا اے جڑے روٹیاں لاندے باورچی اوہو جیاں کنڈیاں انہیں جناب رکھیاں کہن لگیا زنیرہ تیرے سامنے کنڈیاں گرم ہو رہیاں نے تے جویں جویں گرم ہون گیاں انہاں نوں میں گرم کر کے تیریاں اکھاں وچ ماراں گا تیریاں نظراں نوں ختم کر دیواں گا تیریاں اکھاں ختم ہو جان گیاں تینوں دنیا تے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو در در دے تکے کھان جوگی رہ جائیں گے کوئی تینوں قابل قبول نہیں کرے گا۔ حضرت زنیرہ ڈولیاں نہیں نے انہیں سیکھاں رکھ دیتی ہیں گرم ہو گئیاں حتیٰ کہ لوگ حضرت زنیرہ نو چھڑان واسطے نہیں کوئی انہوں روکن واسطے نہیں ابو جہل نو بلکہ ہر ایک کافر دی کوشش ہے اج میں منظر ویکھاں اج میں تماشا ویکھاں نبی پاک دی صحابیہ دی حالت کیویں ہوندی ہے اے کلمہ کیویں چھڑ دی ہے نا۔ حضرات نے انہاں سیکھاں نو گرم فل کر لیا لال سرخ سیکھاں ہو گئیاں نے انہیں چک کے حضرت زنیرہ دے سامنے لے آندیاں ایتھے زنیرہ کھڑی ہے ایتھے جناب سیکھاں دے سامنے کر دیتیاں کہن لگیا نی زنیرہ ویکھ لے انہاں سیکھاں نو اگر میں تھوڑیاں جنیاں وی تیریاں اکھاں دے قریب کر دیتیاں تیری نظر بھی ختم ہو جائے گی تیریاں اکھاں دے ڈیلے بھی ختم ہو جان گے۔ اللہ زنیرہ سوچ لے حضرت زنیرہ کہن لگیاں ابو جہل پویں ہور قریب کر لے
پر یہ عورت نبی پاک دا ساتھ چھڈن واسطے تیار نہیں ہے. بولو تے صحیح. یہ کلمہ چھڈن واسطے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. ہن ایتھے ذرا تسی خیال کرنا ہے, ذرا اپنے آپ اس جگہ تے لے کے جاؤ, اپنے ذہن اس پاسے لے کے آؤ کہ بندے دے سامنے دو سیخاں ہون لوہے دیاں گرم کیتیاں, اور انسان نو پتہ بھی ہوئے کہ اے تا میرے جسم تے لگ جان تے برداشت نہیں ہوندیاں, اکھاں تے پھر بھی بڑا نازک معاملہ ہے. انہیں قریب کیتیاں تے حضرت زنیرہ دے جسم نے سیکا محسوس کیتا ہے, اور جڑا انسان دا چہرہ ہے نا عام جسم نالوں اے زیادہ گرمی محسوس کردا ہے. حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دے قریب کر کے کہن لگیا, زنیرہ جا آخری واری ہے, یا تے کلمہ چھڈ دے یا پھر تیار ہو جا. حضرت زنیرہ کہن لگیاں کوئی نہیں, انہیں جناب اس ظالم نے ترس نہیں کیتا, ایک عورت وال نہیں ویکھیا, بلکہ انہیں اپنی ظلم دی انتہا کر چھڈی ہے. حضرات انہیں سیکھا سارے لوگاں دے سامنے, سارے مجمع دے سامنے حضرت زنیرہ دیاں اکھاں چ لگا دتیاں نے. اکھاں چو خون جاری ہویا, اکھاں دے نظر بھی ختم ہو گئی, اکھاں دے دل بھی ختم ہو گئے. اللہ حضرات نے ظلم کیتا ہے, اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی. میرے نبی دی صحابی حضرت زنیرہ روئی جا رہی نے. تسی کہو گے شاید رونا نہیں چاہیے, لیکن میں عرض کراں مسلماناں, آخر تے انسان ہے نا, انہاں دے اندر بھی روح ہے, انہاں دے اندر بھی جسم ہے, انہاں نو تے آخر تکلیف تے ہوندی ہوئے گی نا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا انہاں نے اکھاں سایہ کر دیتیاں, خون نکلیا, اکھاں انج بن گئیاں جویں پتھر ہوندے نے. حضرات نظر کوئی نہیں آندا, اے لوگ تاڑیاں مار رہے نے, اے جناب کہہ کے لگا رہے نے, آپ دیکھو اج ساڈے لات منات جت گئے. اللہ اکبر اللہ. اے لوگ بولے کہن لگے نے زنیرہ اگر کلمہ چھڑ دیندے اج تیریاں اکھاں بچ جاندیاں, دنیا دیاں رونقاں ویکھ دے, اپنے رشتہ داراں کول جاندے, اپنے دوست احباب کولے, اپنی سہیلیاں کولے جاندے. نی زنیرہ تو کی کر لیا اے, ایک نبی پیچھے اپنی اکھاں ضائع کروا لیاں نے, اور تو جڑیاں اکھاں ضائع کروائیاں نے اے ابو جہل نے نہیں کیتیاں, بلکہ آمتو حلاتو والعزا, اے جڑیاں تیریاں اکھاں ضائع کیتیاں نے ساڈے رب عزا تے منات نے کیتیاں نے. اللہ ایک تے اکھاں ضائع کر دیتیاں, اتوں کہہ رہے نے کہ ساڈے لات منات بتاں نے کیتیاں نے.